اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ سب سے بڑا ہے 9 مئی کے بارے میں بہت بڑا انکشاف کریں گے، اور عمران خان کی فیملی، عمران خان کی پارٹی یہ نقطہ نہیں اٹھایا، اور نہ PTI کا سوشل میڈیا اس نقطے کو اٹھا رہا ہے۔ اتنا بڑا نقطہ نون لیگ کو صرف ایک جعلی ویڈیو ملی تھی جاج بشیر کی، اور اس کے بعد نون لیگ نے جو ڈرامہ برپا کیا تھا وہ پاکستان۔ آپ اس پر رائے ضرور دیں، کیا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں۔ آپ کومنٹ میں لکھیں۔ آپ یہ سوال سوشل میڈیا کے ادر پلیٹ فارم سے بھی پوچھیں، کیا میں نے یہ جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے کہ 9 مئی کے جو پولیس والے گواہ ہے جو کہتا ہے کہ میں 9 مئی کے دن عمران خان صاحب کی ٹیبل کے نیچے چھپ کے یہ سن رہا تھا کہ عمران خان کی پلان ہے۔ اس دن وہ چھٹی پر تھا۔ اس تھانے کے SHO نے لکھا ہے یہ چھٹیاں کرتا ہے، یہ اب SP صاحب کے سامنے پیش ہوگا تب ڈپٹی جوائن کرے گا۔ تو اس پر پریشر ڈالا گیا تھا اور کہا گیا کہ آپ جھوٹی گواہی دیں 9 مئی کے میں وہاں موجود تھا۔ اب جب انکشاف ہوا ہے تو PTI کو چاہیے تھا 100 پریس کونسل اس نقطے پر کرتی، ہر 5 منٹ بعد پریس کونسل کرتا، جس طرح 9 مئی کو PTI پر ظلم ستم، چھوٹے بچوں پر ظلم کیا گیا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے PTI پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتے، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتے، کہ اتنا ظلم ہر 5 منٹ بعد PTI کو پریس کونسل کرنی چاہیے کہ جھوٹ 9 مئی نون لیگ نے کرایا۔ اب ثبوت آ چکا ہے کہ پولیس والا اس دن چھٹی پر تھا، لیکن افسوس عمران خان کی بہنوں نے بھی نہیں بات کی، نہ عمران خان کی پارٹی نے بات کی، نہ عمران خان کی سوشل میڈیا نے بات کی۔ صرف شاخ عوام نے یہ انکشاف کیا، اس کے بعد صدیق جان نے بات کی اور تھوڑی سی عمران ریاض نے بات کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا PTI نے پریس کونسل کی ہے، کیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پریس کونسل کیا ہے، کیا شبلی فراز نے کیا، یا ٹاؤٹ گور علی نے کیا، یا گندہ پور نے کیا، کیا کوئی ایک PTI کا اس پر ٹاکنگ ہو، اس پر پروگرام ہو، اس پر انٹرویو ہو انٹرنیشنل میڈیا پر، لوکل میڈیا پر؟ افسوس کہ اتنے بڑے ثبوت PTI کے ہاتھ ہونے کے باوجود PTI خاموش ہے۔ آج جو جیل لکھنؤ لاہور میں عدالت میں کیس کی سماعت تھی، وہ کیس یہ تھا کہ 5 پولیس والے اہلکار زخمی تھے، جس میں ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ زخمی ضرور ہے لیکن یہ 9 مئی والے دن نہیں ہوئے۔ اتنے بڑے PTI کے پاس ثبوت ملے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سزائیں دینی، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی سزاؤں کو اس وقت تک رکھنا، لیکن افسوس جب وقت آئے گا تو عدالتیں قوم سے معافی مانگیں گی اور قوم کے پیر چاٹیں گے جج، پھر بھی ان کو قوم معاف نہیں کرے گی، کیونکہ قوم کے ساتھ جو سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، تمام عدالتیں ظلم کر رہی ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عدالت نظام حکومت اور مریم نواز، احسن بن اور اعظم نذیر تارڑ کے پالتو جانور تھے۔ چیف جسٹس جانور تھا، یحییٰ آفریدی جانور تھا۔ پوری تاریخ میں سب کو معلوم ہے یحییٰ آفریدی کیا کرے، لیکن افسوس کہ اتنے بڑے ثبوت ہونے کے بعد قوم پر ظلم، انصاف کا قاتل یحییٰ آفریدی، انصاف کا قتل عام کرنے والا جمال مندوخیل، انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا جمال امین الدین خان، اور پیٹھ انصاف کو گلی پر فروخت کرنے والا اظہر اور مسرت ہلالی اور عاصم کاکڑ اور دیگر جو اختر اغوان، سب جج مل کے یہ انصاف کا قتل عام کیا۔ لیکن افسوس کہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جج اب کہاں کھڑے، جو کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، لیکن اصل میں عدلیہ قید ہے، نہ عدلیہ کے پاس کوئی اختیارات ہیں۔ احسن بن اور اعظم نذیر تارڑ کے پالتو جانور ہیں۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سوائے 5 ججوں کو چھوڑ کے جو پاکستان کے تاریخ کے وہ بہادر جج ہیں، ان ججوں کو سلام پاکستانی قوم پیش کرتے جنہوں نے اس ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے اور ظلم کے خلاف ڈٹ گئے۔ لیکن آخرکار نون لیگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق جو انصاف کو طویف کی طرح بیچتا رہا، اور سپریم کورٹ کے جج یحییٰ آفریدی، آئینی بینچ کے سربراہ جمال امین الدین خان اور مظہر علی خان نے جو انصاف کا قتل عام کیا، ان بہادر ججوں کو سلام۔
9 مئی کیس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ اب آتے ہیں GOHQ حملہ کیس۔ اس لیے نہیں ہو رہا جب سے عمران خان نے کہا ہے کہ میں 5 اگست کو تحریک کروں گا، اس کو خود کو لیڈر کروں گا، تو اس کے بعد جو عمران خان پر کیس تھے وہ منطوی ہونے لگے۔ اور میں اس بات پر کروں گا کیا محمد مالک کی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اور PTI کے لوگوں کو اس کے بارے میں چنگا میں اچھا ٹاپک بنا دوں گا کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور عمران خان کی فیملی کی بات نہ رکھنی ہے، اور جب تک عمران خان کی بہن علیمہ خان یا عمران خان کا وفادار ساتھی نہ کہے۔ دیکھیے عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور ڈاکٹر یاسمین راشد پر جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریض ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 سال سے جھوٹے کیسوں میں گرفتار کیا۔ اب تو وہاں موجود ڈاکٹر یاسمین راشد تھی اور مراد ریاض تھا۔ مراد ریاض نے پریس کانفرنس کی اور چھوٹ گیا اور استحقاق پاکستان میں چلا گیا تو بےعدت بری ہوگی۔ قیامت کے دن تم سے ضرور حساب لیا جائے گا کہ دونوں شخص ایک جگہ پر موجود تھے۔ ایک شخص کو بے گناہ 2 سال قید میں رکھا اور ایک کو بری کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے PTI کو چھوڑ دیا وہ آزاد و بری ہو گئے۔ جن لوگوں نے PTI کو نہیں چھوڑا ان میں عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود و رشید یہ لوگ ہیں۔ اور عالیہ حمزہ پنجاب میں کیا کام کریے، یہ بھی اچھا کام کریے۔ اور عمران خان کا جو GOHQ حملہ کیس کی سماعت 11 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اس پر اب اپڈیٹ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سے عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل سے باہر کے خود لیڈ کروں گا، آپ نون لیگ کیا پلاننگ کر رہی ہے، اس پر بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ محمد مالک نے جو خبر دی کیا وہ سچ ہے یا اس کی تصدیق کریں گے، اس کی ریسرچ کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس وقت آٹے کی طرح گھل رہا ہے اور انشاءاللہ جلد فارغ اور قوم سے ان کی جان چھوٹے گی۔ MS نیوز کی ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔